شیر باغ سردار قمر زمان صاحب، سابق صدر و سابق وزیر اعظم حویلی ضلع کے بانی سردار محمد یعقوب خان صاحب، سابق وزیر اعظم عزت مآب سردار تنویر الیاس صاحب، سینئر موسٹ منسٹر میرے بھائی میاں عبدالوحید صاحب، باغ کی نوجوان قیادت میرے بھائی سردار ضیاء القمر صاحب، وزیر ہائر ایجوکیشن ملک ظفر صاحب، ہماری بہن نبیلہ ایوب صاحبہ اور محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ، سٹیج پر موجود تمام سیاسی قیادت اور اس باغ کی عظیم دھرتی سے تعلق رکھنے والوں میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج میں آپ کے چہروں پر وہ خوشی، وہ مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں جس کی سب سے بڑی وجہ آج آپ کے سامنے جناب سردار قمر زمان صاحب، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی، یہ صحتیاب ہوئے اور آج آپ کے سامنے زندہ و سلامت ہے، اسی طرح اہلیان باغ آج آپ نے ریاست کی سیاست کو زندہ کر دیا۔ ریاست کے اندر ایک تاریخی اجتماع نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ریاست کے اندر سیاست آج بھی زندہ ہے اور ریاست کے ورکر کا اعتماد، ریاست کے عام آدمی کا اعتماد آج بھی سیاست پر اور پاکستان پیپلز پارٹی پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ آج یقیناً یہ جو عرصہ خدمت حکومت ہمیں ملا ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے، 8-7 ماہ، جن میں سے 150 دن ایسے ہیں جس میں ہم نے اپنے اختیار کا استعمال کر سکتے کہ ہمیں آئین کے ذریعے حیثیت حاصل ہے، پھر الیکشن کا وقت ہوگا، لیکن میرے سامنے جیسے سردار قمر زمان صاحب نے کہا، مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کا وہ دور جس میں صرف 9 ماہ کی حکومت انہیں ملی اور سردار قمر زمان صاحب ان کے ساتھ کیبنٹ میں ان کے ساتھی تھے، لیکن آج 35 سال کے بعد بھی لوگ اس 9 ماہ کی حکومت کو نہیں بھولے اور یہ کوشش کریں گے کہ اللہ نے ہمیں جو موقع دیا ہے نہ صرف لوگ اس حکومت کو یاد کریں بلکہ 2026 میں یہی آنے والی حکومت کا پیش خیمہ سامنے اور انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ آج جو عزم جو تہیہ ہم نے کر رکھا ہے، آپ یقین جانیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 18 گھنٹے کام کریں۔ میاں وحید صاحب جو اکثر 10 بجے کے بعد اٹھتے ہیں، آج وہ بھی 7 بجے میرے پاس تھے اور روزانہ میرے پاس ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ سے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم دن کو بھی جاگیں گے اور رات کو بھی جاگیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مشکل حالات میں جب ریاست کے اندر ایک اجانی کیفیت تھی، جب سیاست کہیں نہ کہیں irrelevant ہو رہی تھی، جب لوگوں کا اعتماد کہیں نہ کہیں سیاست سے ختم ہو رہا تھا اور اس کی وجہ شاید ایک نظام تھا، ایک سوچ تھی۔ جب اس حکومت کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو کافی کنفیوژن تھا کہ یہ ایک رسک ہے کہ کیا ایسے موقع پر جب پہلے ہم 2 سال اپوزیشن میں رہے، پھر 2 سال 2.25 سال ہم ایک کولیشن حکومت جس کو MLA حکومت کا نام دیا اس میں رہے اور آج 7-8 ماہ اس حکومت میں آنے کے بعد ہم کیا کر پائیں گے؟ لیکن ہماری قیادت نے یہ بات کہی کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ ذمہ داری نہیں لے گی تو کون لے گا؟ چونکہ یہ واحد جماعت ہے جو عوام کی نمائندہ جماعت ہے جو ذمہ داریاں لیتی ہے اور یہ حکومت ایک ذمہ داری ہے۔
जिसे हमने अपने कांधों पर उठाया और अल्लाह का शुक्र है कि ये जिम्मेदारी मिलने के पहले दिन से लेके आज दिन तक हमने हर वो काम किया जो रियासत के अवाम के मुफाद का। हमने उन बंद दरवाजों को खोल दिया जो जंग-आलूद हो चुके थे। हमने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरवाजों से लेकर दफातर तक हर वर्कर, हर आम आदमी के लिए उनको खोल दिया कि वो जाए और अपने लीडरान का गिरबान पकड़कर उनसे काम करवाए। ये आपका इख्तियार है, ये अवामी हुकूमत है जिसको अवाम की पिजराई हासिल है, जिसके पीछे अवामी कुव्वत है और जो अवाम के हकूक की जंग लड़ने के लिए आखिरी हद तक जाएगी और जो भी अवामी मामला मसाइल इस हुकूमत के इख्तियार और कलम के जरिए हल होंगे उसमें एक लम्हा भी हुकूमत ताकीज़ नहीं करेगी, जिसका आपने वाज़ेह सबूत देखा कि वो मामला जो अरसे दराज से पेंडिंग थे हमने चंद दिनों में हल कर दिए अल्लाह के फजल करम से। चूंकि हुकूमतें जिम्मेदारियां उठाती हैं, बोझ बर्दाश्त करती हैं, वो फैसले करती हैं जिनके फायदे आम आदमी को होते हैं और अगर उसका कोई नुकसान किसी हुक्मरान को उठाना भी पड़े तो उसकी जिल्लत नहीं बल्कि वो उसकी इज्जत होती है। जिसका मैंने बारहा कहा कि अगर मेरे कलम की ताकत और कुव्वत से एक आम आदमी का फायदा होने के बदले में मुझे कल जेल भी जाना पड़े तो हमें वो हमारे लिए फख्र होगा, वो हमारी इज्जत होगी। मैं आज यहां पर जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, जिस तरह जज्बात का इजहार किया गया, अवाम की जितनी बड़ी तादाद सड़कों से लेकर आज यहां पर मौजूद है और इससे पहले नीलम के अंदर 2 दिन का जो हमारा टूर रहा, इससे पहले मैं ज़िया कमर साहब के साथ यहां से गुजर कर हवेली तक गया बगैर किसी बड़ी लंबी चौड़ी इतला के सड़कों पर जगह जगह लोगों ने इस्तकबाल किया, मोहब्बतों का इजहार किया, फूल निछावर किए। ये वो एतमाद है, वो यकीन है जो एक आम आदमी का सियासत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, जो इस बात की नवीद है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और अब एमएलए की हुकूमत नहीं, अब आम आदमी की हुकूमत है, वर्कर की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। इसके ऊपर किसी एमएलए का कोई लेबल नहीं, इसके ऊपर अवामी लेबल मौजूद है और यह आपसे वादा है कि इस अवामी निजाम को मजबूत बनाएंगे, बल्दियाती निजाम को मजबूत बनाएंगे, जिसका क्रेडिट भी हमें है शायद तनवीर इलियास साहब के जरिए कि वो इंतखाब उस वक्त भी कराया जब तनवीर इलियास साहब इस रियासत के वजीर आजम थे और इंशाअल्लाह बल्दियाती सिस्टम को मजीद इंपावर करेंगे क्योंकि ये निजाम हमारा निजाम है। बल्दियाती नुमाइंदगान हम में से और हम उनमें से, हम हर उस सेगमेंट को मजबूत और ताकतवर करेंगे जिसकी इस रियासत को जरूरत है और इंशाअल्लाह जैसा कि पहले कहा कि लोग कहते थे कि ये सारी कैबिनेट वही है, वज़ीर आज़म भी वही है, सिर्फ कैबिनेट से वो वज़ीर आज़म बन गया। यहां तो चेहरा भी नहीं बदला, हम चेहरा बदलने नहीं, हम निजाम बदलने आए और निजाम की तब्दीली आपको महसूस हो रही है। आज सेक्रेटेरिएट में चहल पहल है, आज सड़कों पे अवाम सियासी जमातों के लीडरान का इंतजार कर रहे हैं और वो मामलात और वो मसाइल जिनका ताल्लुक अवामी हकूक के साथ है। पहली तकरीर में भी ये कह दिया कि वो मायदा जो अवामी हकूक के लिए है उस पर अमल दरामद करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और अमल दरामद करके दिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सामने जब बात हुई तो वहां भी उन अवामी मामलात का जिक्र किया जो उस मायदे का हिस्सा थे और हर तरह से ये कोशिश की कि रियासत के अंदर उन रवायात को जिंदा रखने की कोशिश करे जो हमारा एजाज है, रवादारी, इखलाकियात जो कि हमेशा हमारी असास रही। इसीलिए मैंने वो तमाम मामलात और मसाइल जिनको हमने कैबिनेट के जरिए हल किया और मीडिया के जरिए बयान किया, लेकिन खुद चलकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पास किया और उन्होंने कहा कि ये हल करके आपके पास आए।
ہماری کوئی انا نہیں، ہمارا کوئی غرور نہیں، ہم آپ میں سے اور آپ ہم میں سے۔ آج سیاسی خاندان، سیاسی ورکر، سیاسی قبیلے جو پوری زندگی لوگوں میں عام آدمی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا وقار پھر سے بحال ہو چکا ہے۔ ہم نے پہلی تقریر میں چھوٹے ملازم جو 1 گریڈ کا تھا، سب سے پہلے اسے مستقل کیا۔ ہم نے چھوٹے ملازمین کو پہلے ہی تقریر میں 1 ماہ کی اضافی تنخواہ کا اعلان کیا۔ ہم نے عام آدمی کی بات کی۔ عام آدمی کے لیے انشاءاللہ یہ حکومت آئی ہے، اس لیے عوامی حکومت۔ اور ہم نے آتے ہی کیبنٹ میں ریاست کے بینک کو، جو کہ ریاست کا روشن مستقبل ثابت ہوگا، AJ کے بینک، اس کو شیڈول کرنے کی منظوری دے دی اور اس کے اندر جو بھی بقیہ کمی تھی اس کو پورا کر دیا۔ ہیلتھ کارڈ، جو کہ ریاست کی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، ایک آدمی جو کہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنی تنخواہ سے، اپنے کاروبار سے، اگر ایک بیماری اس کے گھر میں آ جائے کہ وہ خود بیمار ہو جائے تو وہ کتنے بڑے بوجھ تلے دفن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہیلتھ کارڈ کا وہ مسئلہ، معاملہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی زندگیوں میں بڑی سے بڑی بیماری سے، اس وجہ سے کم جو اخراجات کا مسئلہ ہے وہ اس کے ذریعے حل ہوگا، ہم نے کیبنٹ سے اپروو کر دیا۔ اور وہ مسائل اور معاملات جو ہمیں ورثے میں ملے تھے، انشاءاللہ اسے بھی حل کریں گے۔ آج میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ دوری جو عوام کی سیاستدانوں سے کسی نہ کسی حوالے سے، کسی ہماری کبھی کوتاہی سے دور ہو چکی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر سے بحال ہو چکی ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم بینیفیشری ہیں، ہمارا حق ہے۔ آج ریاست کے اندر ہمیں سستی بجلی مل رہی ہے، سستا آٹا مل رہا ہے۔ یہ وہ مسائل تھے جس پہ میں اور آپ بات کرتے تھے۔ بدقسمتی سے جب ہماری آواز بند ہوئی تو لوگوں نے بولنا شروع کیا۔ آج آپ بھی بات کریں گے، آج میں بھی بات کروں گا، لیکن ایک غلط فہمی جو کہ بہت تھوڑی سطح پہ ہے اور مجھے اس کا پورا یقین ہے کہ وہ نہیں ہے۔ ہمارا پاکستان سے بہت مضبوط رشتہ ہے اور جانتے ہیں اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان سے رشتہ کیا ہے؟ یہی رشتہ ہے ہمارا پاکستان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور شکوے، شکایتیں، گلے اپنوں سے ہوتے اور اپنے ہی ان کو دور کرتے، اور ہم نے جب بھی گلہ کیا پاکستان نے وہ گلہ دور کیا۔ اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ بلند آواز میں اس پنڈال کا ہر شخص یہ نعرہ لگائے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ یہ آواز ہمارے دل کی آواز ہے، اسے کوئی نہیں دبا سکتا۔ اور ہماری جماعت بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو کشمیریوں کی بات ہے، اور اسی لیے ان کا نعرہ ہے کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائے شماری رائے شماری۔ ہماری جماعت بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں کھل کے یہ بات کہی کہ ریاستی معاملات اور مسائل جو ریاست کی حکومت نے حل کرنے ہیں اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور جو وفاقی معاملات وفاق کے حل کرنے ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور وہ معاملات حل کروا کر انشاءاللہ ریاست کے عوام کے حقوق اور ان کے مسائل حل کروں گا۔ تو آج یہ خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صورت میں کشمیریوں کی وہ طاقتور آواز موجود ہے جو پوری دنیا میں کشمیریوں کی آواز کو بلند کر رہی ہے۔ آج ہماری پاک افواج، فیلڈ مارشل جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، آج پوری دنیا میں مارکا حق کے بعد پاکستان کا نام گونج رہا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے
اور یہی وہ وقت ہے جب ریاست کی اس بے چینی کو دور کیا جائے، اور دور کیا جائے گا، اور وہ آپ اور اس عوامی حکومت کے ذریعے دور کیا جائے گا۔ آج ٹھنڈ کے اس موسم میں یقیناً آپ نے قمر زمان صاحب کی اس بات کی لاج رکھی کہ پنڈال کا ایک ایک شخص ابھی تک موجود ہے، جبکہ اکثر اوقات بعد میں قمر زمان صاحب کی تقریر کے بعد لوگ اکثر چلے جائیں گے، لیکن یہ بھی قمر زمان صاحب سے محبت کا سبب ہے۔ آج میرے بھائی ضیاء قمر صاحب نے سکولوں کے حوالے سے ایجوکیشن پیکج میں جو سکول رکھے گئے ہیں اس کا پوری تفصیل سے آگاہی دی۔ میں اس کا اعلان کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ ایجوکیشن پیکج ہو چکا ہے اور یہ ہوگا، اور اب جیسا ریاست کا ہر حلقہ میرے لیے حویلی ہے، اسی طرح انشاءاللہ آج وسطی اور شرقی بھی میرے لیے حویلی ہے۔ اور میرے والد مرحوم جس طرح کہا کرتے تھے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو ریاست کا ہر شخص وزیر اعظم ہے، تو ضیاء قمر صاحب آپ اس حلقے کے وزیر اعظم ہیں۔ یہاں کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں، قمر زمان صاحب نے حل کرنے ہیں، سردار تنویر الیاس صاحب نے حل کرنے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی اعلانات آپ نے کیے ان کو من اور تسلیم کرتا ہوں، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ اعلان نہیں ہوگا، اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ ایک میرے چھوٹے بھائی صغیر احمد صاحب نے ایک اعلان جس کا مجھ سے ذکر کیا تھا، ٹائی سے راڑا تک کی سڑک، اس کا بھرپور آج اسی وقت اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ اس حکومت کا کام ہے جو آپ کو فوری طور پر حل کر کے دکھائیں گے۔ اور ایک اور اعلان جو میں کرنا چاہوں گا، باغ کو انشاءاللہ بگ سٹی گرانٹ دیتے ہیں، اور آج کے بعد بگ سٹی ہے۔ میں ایک بار پھر ٹیچنگ ہاسپٹل جس کا باغ صاحب نے ذکر کیا، ٹیچنگ ہاسپٹل کا بھی اعلان کرتا ہوں، اور نوجوانوں کے لیے یہاں پر یونیورسٹی کے کیمپس کا اعلان کرتا ہوں۔ باقی کسی اعلان کی ضرورت نہیں، جتنے اعلان ہیں انہیں تسلیم کرتا ہوں۔ ایک بار پھر اہلیان باغ آپ کا شکریہ۔ میں ایک بار آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ ایک اور بات جو میرے ذہن میں تھی، میں نے چٹ پہ لکھی تھی، بھول گیا، پھر یاد آئی۔ قمر زمان صاحب نے میرے والد مرحوم راٹھور صاحب کے حوالے سے کہا تھا، اور خود بھی یہ کہا تھا کہ آج آپ کے پاس یہ موقع ہے۔ یقیناً اس 2-2.5 سالوں میں بہت ساری چیزیں بند رہی، اسی وجہ سے ہر طرف بند ہو گیا۔ آج ہمارے وہ نوجوان جو 40 سال کے ہو چکے ہیں، اور اس 1.5-2 سال میں شاید ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے۔ دل تو میرا بھی کرتا ہے سردار صاحب کہ میں بھی آپ کی طرح 40,000 پوسٹیں دینے کی صلاحیت رکھوں، لیکن مشکلات ہیں، مسائل ہیں، معاملات ہیں۔ لیکن یہ اعلان کرتا ہوں کہ 40 سے 1 سال عمر بڑھانے کا 41 سال کا اعلان کرتا ہوں۔ کیبنٹ اس کو منظوری دے گی تاکہ یہ جو 1 سال ہمیں شاید ہم سے کچھ ضائع ہو گیا، اس کی کمی 1 سال کی اس عمر کی نرمی کیبنٹ سے منظور کرا کر اسے پوری کر سکے۔ اہلیان باغ ایک بار پھر آپ کا اس کامیاب ترین پروگرام کو بنانے کا شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا، ابھی میں اس سے پہلے کہ صدر تقریب کو دعوت دوں، ایک تو یہ کہ کھانا ہمارا